میرے عزیزوں، آج خانقاہ سلامت ہیں، خانقاہوں کا تقدس سلامت ہے، درگاہوں کی عزت و آبرو سلامت ہے، درگاہوں کا احترام سلامت ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی محنت ہے۔ ورنہ جب اولیاء اکرام پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی، جب تم کہاں تھے؟ جب میرے نبی کی عزت پر بھونکا جا رہا تھا، جب تم کہاں تھے؟ اگر اس وقت بریلی کے امام نے قلم نہ اٹھایا ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نوش کشتارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑے بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، ماہ سفر روا دوا ہے، اور اسی ماہ سفر میں ایک تاریخ آتی ہے 25 سفر المظفر کی۔ اس تاریخ میں محدث بریلی، سنیت کی جان، زمانہ جسے کہے امام احمد رضا خان، اس عظیم مرتبت ولی کامل کا عرص پاک ہوتا ہے جس نے یقیناً سنیت کو بچایا ہے۔ آج میرے اعلیٰ حضرت کی ذات پر کوئی اختلاف کرے نہ کرے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ آج ایک طبقہ ایسا اٹھا ہے جو اعلیٰ حضرت کو کہتا ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، وہ اہل بیت کے محب نہیں تھے۔ میرے عزیزوں، سرکار اعلیٰ حضرت تو وہ ذات ہے جس نے اہل بیت سے محبت کی، تو پھر کیسی کی؟ جنہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کس نے کہا؟ کیا یہ تمہارے گھروں سے یہ شعر کہا گیا، یا پھر تمہاری خانقاہوں سے کہا گیا؟ یہ کہا گیا تو بریلی کی سرزمین سے کہا گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت نے میرے نبی کی آل کو نور والا کہا، اور پھر اس کا فیض کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا۔ آج بھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی نسلوں کو آپ دیکھ لے، جنہوں نے حضور کی نسل کو نور والا کہا، آج ان کی نسلیں بھی روشن پائی جاتی ہیں، آج ان کی نسلیں بھی خوبصورت پائی جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہے، جن کا دادا حضور کی آل کو نور والا کہہ رہا ہو، پھر اس دادا کے بچوں میں ضرور اثر آنا ہے۔ تاج الشریعہ کو دیکھ لیں، میں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے سیدی سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، میرا بچپنا تھا، لیکن میں نے وہ چہرہ دیکھا ہے جو آج بھی میری آنکھوں میں، وہ رونقیں کہاں سے آئی، وہ نور کہاں سے عطا ہوا،
وہ چہروں پر رعاب کہاں سے عطا ہوا؟ یقیناً یہ بارگاہ رسول کا صدقہ ہے، یہ حضور کی آل کی محبت کا صدقہ ہے کہ ہمیشہ بریلی کی سرزمین سے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت وہ ذات ہیں کہ آج کچھ لوگ خانقاہیں بنا کر وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو ہم سے یہ تھا وہ تھا یہ تھا وہ تھا، وہ الگ بات ہے۔ میرے آج ہمارے اولیاء کے مزارات کا وہ تقدس نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کہا کرو اپنی زبان سنبھال کے بات کیا کرو۔ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ علمی مقام کیا تھا میرے عزیزو؟ جس گھر میں پیدا ہوئے نا وہ گھر بھی علمی تھا، گھر بھی علمی۔ دادا کا نام تھا رضا علی خان، ابا کا نام تھا نقی علی خان، اور دونوں ہی دو زبردست عالم دین تھے، فقیہ کامل تھے۔ 4 سال 4 برس 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی جب عمر ہوئی نا تو ہمارے بزرگوں کے وہاں طریقہ ہے جو ہمارے وہاں سے ختم ہو گیا۔ ہم تو وہ رسموں کے پیچھے پڑ گئے جو عورتوں کی شروع کی ہوئی ہے، ہم چھٹی کے پیچھے پڑ گئے تو پھر فلانے کام کے پیچھے، وہ کام کے پیچھے جو عورتوں نے شروع کیے، جس کا کہیں سے کہیں کوئی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کے وہاں کیا تھا؟ جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو رسم بسم اللہ خوانی پڑھائی جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ کوئی عالم دین بچے کو بسم اللہ شریف پڑھاتے، الف با تا سا قاعدہ پڑھا دیں، یہ شروعات کر بچے کی ابتدائی تعلیم کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جب یہ برس کی اتنی عمر آپ کی ہوئی تو بسم اللہ خوانی کی رسم منعقد ہوئی۔ استاد آئے کوئی عالم دین، سننا قاری صاحب، سید سرکار اعلیٰ حضرت کو پڑھایا، اور اس کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے الف با تا سا جیم ہا ہے نا، تو یہ قاعدہ پڑھانا شروع کیا استاد نے۔ بسم اللہ پڑھایا، اس کے بعد یہ قاعدہ سرکار اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں، الف بھی پڑھ رہے ہیں، با بھی پڑھ رہے ہیں، تا بھی پڑھ رہے ہیں، سا بھی پڑھ رہے ہیں، جیم بھی پڑھ رہے ہیں، ہا بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی لام الف آیا، اب سوچیں جس کا بچپنا ایسا ہو پھر اس کی جوانی کیا ہوگی۔ لام الف آیا نا تو استاذ سے سوال پوچھ لیا کہ الف بھی الگ، با بھی الگ، تا بھی الگ، سا بھی الگ، جیم بھی الگ، ہا بھی الگ، لام الف ساتھ میں کیوں ہے؟ اتنی عمر کا بچہ ایسے سوال پوچھے، یہ کوئی چھوٹا تو نہیں؟ اب جو زمانے کا مجدد ہونا پھر اس کی شان کیا ہونی ہے۔ کہا استاذ یہ بتائیں لام الف کیوں ہے؟ تو استاذ نے کہا بیٹے بات ایسی ہے کہ الف بھی الگ ہے، با بھی الگ ہے، تا بھی الگ ہے، سا بھی الگ ہے، جیم، تمام حروف الگ ہے، لیکن لام کو الف کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا، ملایا گیا تاکہ بچے کو پتا چل جائے کہ حروف کو ملایا اس طرح جاتا ہے۔ اب اتنی بات میں جو زمانے کا مجدد ہونا ہے وہ خاموش تو نہیں ہو سکتا، تو کہا ٹھیک ہے لام الف، تو با کو الف سے کیوں نہیں ملایا؟ تا کو الف سے کیوں نہیں؟ سا کو الف سے کیوں نہیں؟ جیم کو الف سے کیوں نہیں؟ لام کو ہی الف سے کیوں ملایا؟ سوال بنتا تھا نا۔ اب استاذ تو خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں، لیکن دادا مسکرا رہے تھے اور امام احمد رضا کو سینے سے لگایا۔ کیا کہا بیٹے استاد جو پڑھاتے ہیں پڑھ لو، جو پڑھاتے ہیں پڑھ لو۔ کہا دادا بس مجھے اس کا جواب مل جائے، میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ اب دادا نے کہا بیٹے احمد رضا بات ایسی ہے کہ یہ جو لام اور الف ہے نا یہ دونوں حرف ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سیرت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی۔ صورت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو لام بھی بولو نا لمبا لکھا جاتا ہے، الف بھی لمبا، دونوں لمبے لکھے جاتے ہیں، تو یہ صورتاً مشابہت ہے، صورت کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ اور سیرت میں دیکھیں اگر آپ لام ہے نا، لام کو لفظوں میں لکھیں گے تو لام الف اور میم آئے گا، لام الف اور میم تو لام لکھائے گا، اور الف کو آپ شبدوں میں لفظوں میں لکھیں گے تو الف لام اور فا آئے گا، یعنی الف کے درمیان میں لام آ رہا ہے،
اور لام لکھنے کے درمیان میں الف آ رہا ہے، تو بیٹے یہ دونوں حروف ایک دوسرے سے سیرت میں صورت میں مشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، اس لیے لکھے جاتے۔ اب امام احمد رضا خاموش ہو گئے۔ میرے عزیزو ذرا سوچے، جنہوں نے بچپن میں اپنے استاد کو خاموش کیا، پھر ان کی جوانی کا حال کیا ہونا ہے؟ یقیناً سنیت کی جان احمد رضا خان ہے۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔